اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ویڈیو کو شروع ہوتے ہی وہاں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ میں آپ کو اصل میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، حقیقت کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو۔ وزٹ ویزا کو حج عمرہ الاؤ ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کامن سوال ہے، اور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وزٹ ویزا پہ لوگ جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات، اور عمرہ تو کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ قانون شیئر کرنے جا رہا ہوں، رول کیا ہے، قانون کیا ہے، سعودی گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں، تو اتھینٹک جواب آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے، جہاں پر آپ جا کر وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے منسٹری آف فارن افیئر کی، یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں visa.mufa.gov.sa فیملی وزٹ ویزا۔ تو اس ویب سائٹ پہ جب آپ یہاں پہ جاتے ہیں، میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے طلب زیارہ عائلیہ للمقیمین، تو یہاں پر جا کر کچھ شرائط و ضوابط لکھی ہوئی ہیں، یہاں پر کچھ چیزیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہ کہتے کیا ہے۔ تو میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں، کاپی کر کے اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا، اور یہاں پر میں اس کو اردو میں رہنے دیتا ہوں، چلے انگلش میں نہیں کرتا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے تمام ڈیٹا کو رہائشی اجازت نامے کی صحیح شکل میں ریکارڈ کرنے اور پاسپورٹ سے دورے کے لیے درکار معلومات کو ریکارڈ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ درخواست صرف خاندانی دورے کے لیے ہے، نہ کہ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ یہاں پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے، آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں کہ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے یہ درخواست نہیں ہے، اور میں پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو میں سعودی وزارت خارجہ کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ بادشاہی میں اپنے ڈیٹا ریکارڈ تک کی رسائی حاصل کروں۔ یعنی یہ ایگزیکٹلی آپ کو یہاں پر ٹرانسلیٹ اچھے طرح سے ہی نہیں دیتا، الفاظ چینج ہو کے آتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا اپنا جو بھی میں نے ڈیٹا انٹر کیا ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے ڈیٹا صحیح سے انٹر کیا۔ یعنی آپ فیملی کے لیے جو بھی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ والا ویزا عمرہ اور حج کے لیے نہیں ہے۔ اوافق آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اوکے، یعنی آپ ڈن کر رہے ہیں اس بات کو، آپ ایگری کر رہے ہیں، آپ ایک قسم کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ کانٹریکٹ ہے آپ کا کہ آپ کی فیملی وزٹ ویزا پر رہ کر حج اور عمرہ نہیں کر سکتی۔ تو میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد، یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے جو آج سے کوئی 10 سال پہلے 8 سال پہلے لوگ یہاں پر سعودی عربیہ میں موجود تھے، تو وہ عمرہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ حج بھی کرتے تھے۔ تب حج کی کوئی فیس نہیں ہوا کرتی تھی، تب حج پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی، بغیر تصریح کے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ جب لوگوں کو تصریح بنانا پڑ گئی، تصریح کے بغیر حج کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ سعودی عربیہ میں جو لوگ کرتے ہیں بہت بڑا رسک لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جرمانے مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کا مقصد یہ بتانے کا یہ تھا آپ کو کہ آنے والے وقت میں یہ قانون آ سکتا ہے۔ یہ قانون تو موجود ہے، لیکن اس قانون پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی فیملیز وزٹ ویزا پر سعودی عربیہ میں موجود ہوں گی، آئیں گی، تو آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ قانون پہلے سے موجود ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو میری دعا ہے کہ وزٹ ویزا میں رہتے ہوئے آپ کی فیملی نے عمرہ کر لیا ہو، اور آئندہ بھی فیملی اگر آپ منگوانا چاہ رہی ہیں اور آپ کو عمرہ کا موقع مل جائے، لیکن آئندہ قانون یہ ہو سکتا ہے جلد نافذ العمل ہو جائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیوز حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی فیملی وزٹ ویزا پر اس وقت موجود ہے اور آپ نے عمرہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے، قانون موجود ہے، لیکن اس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ امید ہے آج کی اپڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔